السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے۔ ہمارا سیگمنٹ ہے جو آپ کو بھی بہت پسند ہے، مجھے بھی بہت پسند ہے، اور کیوں نہ پسند ہو۔ اس میں ذکر ہوتا ہے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، آپ کی مدح بیان فرمائی جاتی ہے۔ تو بڑھتے ہیں ثنائے خیر کی طرف۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اعلیٰ حضرت کا شعر جو ہے آج اس کا انتخاب کیا آغاز کے لیے میں نے۔ ماشاءاللہ۔ تو اسی میں اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری، سبحان اللہ، سبحان حیران ہوں اللہ، میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے سبحان اللہ ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، کیا کہنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پھر کیوں نہ اعلیٰ حضرت کے ہی کلام سے آج آغاز کیا جائے؟ اللہ اکبر، آپ کی طرف سے بھی امام الکلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے دیوانہ تمہارے لیے، تو سب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے۔ ہمارا موضوع ہے صدق و وفا، اور اس نسبت سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے آج ان پر ہم نے پورا پروگرام ترتیب دیا ہے۔ علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب تشریف فرما ہے، محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب تشریف فرما ہے، محترم ولی خان مظفر صاحب تشریف فرما ہے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ملاقات کا آپ ذکر جی شاہ صاحب، حضرت ابوبکر صدیق وہ گلی کے نکڑ پہ آتے ہیں، یہاں دیکھتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہی بہت باوقار اور بہت خوبصورت نوجوان، اور بہت شاندار قسم کے کپڑے پہنتے تھے، متمول تھے جی، اور وہ بھی اپنے خاندان کے نمائندے تھے قریش کی پارلیمنٹ میں، ٹھیک، اور حضرت ابوبکر صدیق اپنے قبیلے کے وہ تھے، نمائندے تھے، اور بہت باوقار نمائندے۔ اسمبلی میں بہت سارے لوگ ممبر ہوتے لیکن ہر کسی ممبر کی آواز نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابوبکر ان سے کہتے ہیں، عثمان الی این، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا الی مجلس القوم، یہ ان کے الفاظ ہیں، قوم کے مجلس کی طرف، جہاں پارلیمنٹ ہے یا اسمبلی ہو رہی ہے، جرگہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج اگر آپ نہ جائیں، انہوں نے کہا کوئی خاص بات ہے؟ انہوں نے کہا بہت خاص بات ہے، میں آپ سے ایک بات کروں گا، آپ اپنے تک رکھیے گا، کسی کو بتائیے گا نہیں، اس میں میری بھی خیر ہے، آپ کی بھی خیر ہے، ہماری قوم کی بھی خیر ہے، اور آپ کو آخرت میں بھی بہت فائدہ ہوگا۔ پہلی مرتبہ حضرت عثمان نے آخرت کا لفظ سنا، نہ کہا الآخرہ مل آخرہ۔ اچھا، ہاں، وہ بہت عجیب سٹائل ہے۔ میں بالکل یہ پوچھنے والا تھا کہ اس وقت آخرت کا کانسیپٹ کیا تھا؟ کانسیپٹ ہی نہیں تھا، الآخرہ، تو پہلے خود الآخرہ پھر مل آخرہ، کیسے مزے کا ڈائلوگ ہے۔ ہاں، یہ آخرت، یہ آخرت کیا چیز ہے؟ نے کہا کہ ہم نے اس دنیا سے ایک اور دنیا کی طرف انتقال کرنا ہے، یہ ہماری مستقل دنیا نہیں ہے، یہ تو ہمارا ایک ٹائم پیریڈ ہے۔ بہرحال اس پر بہت تفصیل سے گفتگو کریں گے، لیکن اگر آپ میری بات مان لو اور کسی کو بتانا نہیں، تو حضرت عثمان نے فرمایا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ محمد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ نے کہا کہ محمد تو خیرنا وہ خیر الناس، وہ ہم میں بہتر اور تمام میں بہتر، محمد کی تو کیا بات ہے۔
انہوں نے کہا نہیں آپ نے کبھی سنا ہے کہ انہوں نے کبھی خدا نخواستہ غلط بیانی کی؟ انہوں نے کہا نہیں بالکل نہیں. انہوں نے کہا ان کے کردار پر یہ سب چیزیں ان سے پوچھتے ہیں. نہیں ہرگز نہیں. وہ ذرا دہرا دیجئے چونکہ بڑا ایک تو آپ جب عربی پڑھتے ہیں تو ہم سب اس دن یہی متفق تھے کہ دل چاہتا ہے بس سنتے رہیں. حل جربت فیہ کذبا؟ اللہ کہا آپ نے کبھی ان میں جھوٹ کا جو ہے تجربہ کیا؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا کہ حل سمعت من احد حولہ افتراء؟ آپ نے ان کے حوالے سے کسی نے سنا ہے کہ انہوں نے افتراء کیا ہے اپنی طرف سے باتیں بنائی؟ اضافہ کر لیا. ہاں اضافہ کیا. انہوں نے کہا نہیں. کہا کہ آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں محمد جو ہے نا ہوا ہاکذا کما تقول. انہوں نے کہا جیسے آپ کہنا چاہتے ہیں جس طرح آپ کا تصور ہے ابو بکر کو کہہ رہے ہیں ویسے ہی ہے آگے بتاؤ. انہوں نے کہا کہ ان کے پاس جانا ہے. کہا کہ ان کو کیا ہوا ہے؟ بیمار ہے وہ؟ انہوں نے کہا نہیں بیمار نہیں ہے ان کے پاس جانے کا. ماذا حدث بہ؟ ان کو کیا ہوا ہے کوئی آپ مجھے بتا دو. میں بھی ان کو بہت پسند کرتا ہوں مجھے بہت محبوب ہے. وہ آپ نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ ان کے پاس چلیں گے نا آج اسمبلی کی چھٹی کر لیں اب ہم آ جائیں گے. اچھا یہ دونوں جس نکڑ پر بات کر رہے ہیں نوجوانی میں جوان سال ابو حضرت عمر اپنی قوم بنو عدی کا جو ہے نا وہ بھی پارلیمنٹ کا رکن ہے اور ابو جہل اس کا ماموں ہے اس لیے کہ ابو جہل کی بہن حضرت حنتمہ ان کی ماں ہے یہ ان کی بہن تھی. وہ دونوں وہاں ملے ہوئے ہیں تو وہ ابو جہل ان سے کہہ رہے ہیں عمر ابو بکر کے ماذا حدث بابی بکر یہ ابو بکر کو کیا ہوا ہے؟ کہا کہ انہوں نے کہا قوم کے معاملات سے دور ہو رہے ہیں کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا ہے آج کل اور ہم لوگوں کے معاملات میں زیادہ رغبت نہیں رکھ رہے ہیں. ادھر وہ یہ گفتگو چل رہی ہے دوسری طرف اور ادھر یہ گفتگو ہو رہی ہے. وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ لے جاتے ہیں وہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے اور الحمدللہ وہ مشرف بے اسلام ہو جاتے ہیں. اچھا اب ایک اور نکتہ بھی آ گیا یہ شروع کے کچھ حضرات ایک وصف اور بھی آ گیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ پہلے مسلمان جو کروا کے لائے یا لا کے کروایا وہ بھی ابو بکر صدیق ایک نہیں ہے. نہیں میں ابتدا میں کہہ رہا ہوں اس میں عبد الرحمن ابن عوف ہیں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح ہیں سعد بن ابی وقاص ہے بہت جلیل القدر جو عشرہ مبشرہ میں شامل صحابہ ہیں وہ آپ کے بہاف پہ اور آپ کی دعوت پہ مائل باسلام ہوئے ہیں. یہ کریڈٹ ہے حضرت عبیدہ پہ بھی جب میں نے پڑھا انہیں تو میں حیران رہ گیا. میں نے کہا بہت بڑی شخصیت یعنی سلیکشن بھی صدیق اکبر کی دیکھی ہے. سبحان اللہ. اور اس مکالمے میں ایک جملہ یہ بھی تھا آپ نے ایک بڑے تعجب سے بھی فرمایا نا دونوں بزنس مین بھی تو تھے تاجر دونوں ہی کمال کے تھے. تو آپ نے فرمایا عثمان مجھے حیرت ہے کہ تم جیسا سعید الفطرت آدمی اور اتنا ذہین اور انٹرنیشنل بزنس کرنے والا تمہیں ابھی تک حق اور باطل کا فرق سمجھ نہیں آیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا جاننے کے باوجود تمہیں یہ سمجھنا ہے کہ جو دعوت وہ لے کے آیا وہ حق ہے. واہ 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 کیا کہنے. ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا انہی حوالوں سے مزید گفتگو کریں گے. مولانا روم نے بھی کوٹ کیا ہے جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں چاہوں گا کہ جب واپس آئیں گے تو مولانا روم کا تذکرہ تو رہتا ہی ہے چونکہ تھیم بھی ہے ہماری ٹرانسمیشن کا رومی. تو واپس آئیں گے تو ذرا مولانا روم کے حوالے سے بھی دیکھیں گے اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں. یہ صدق و وفا جو ہے کیا یہ اتنا ہی آسان ہے کہہ دینا؟ کیا اگر آپ ایک بار طے کر لیں تو پھر مشکلیں نہیں آتی؟ مشکلیں آتی ہیں ان مشکلوں سے گزرنا کیسے ہے؟ سیکھ کیا سکتے ہیں؟ اس پر ہم بات کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. خیر رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. خیر رمضان. ولی خان مظفر صاحب محترم ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب تشریف فرما ہے. محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب تشریف فرما ہے. اور ہم ذکر کر رہے تھے کہ جب واپس آئیں گے تو مولانا روم نے جہاں مثنوی میں جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو مثنوی مرتب کی تھی جو اشعار مرتب. مولانا کا دیکھیے کمال ہے کہ انہوں نے اس مثنوی کے کوزے میں کئی سمندر سموئے ہوئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی بہت ہی والہانہ انداز سے کیا اور اس میں سے ایک کریڈٹ جو آپ کا ہے آپ کے خصائص میں سے وہ یہ ہے کہ آپ نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو باقاعدہ خرید کر قیمتاً آزاد کیا تھا. اب یوں سمجھ لیجئے اس کا ایک لب لباب یہ ہے
کہ صدیق اکبر کی ایک نیکی کا نام بلال حبشی، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بہت بڑی ایک نیکی بلال ہو، واہ واہ واہ، تو اندازہ کیجئے اس کا اجر کیا جس کے نامہ اعمال میں بلال لکھا، کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ، جو بھی بلال پورا بلال ان کے بہاف پہ، عثمان غنی پورے، عبدالرحمن ابن عوف، یہ سب یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں، بڑی عمدہ، جو غلام خرید کے اور آزاد کیے، انہوں نے خواتین بھی تھیں، اس میں عامر بن فہیرہ تھے، بی بی زنیرہ تھیں، ایک لمبی لسٹ ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کے الفاظ یعنی کہ پیغمبر خدا پہ کون احسان کر سکتا ہے، یعنی کہ تصور ہی نہیں ہو سکتا اس کا۔ اب اس پر جو مولانا نے بیان کیا ہے وہ بھی حد ہے محبت میں، کہتے ہیں صدیق اکبر گزرتے ہوئے روز دیکھتے تھے بلال کو، اذیت، جو تشدد، وہ امیہ بن خلف کرتا تھا، ریت پہ لٹانا، چٹان رکھ دینا، چربی کا پگھل جانا، اور پھر بلال کی استقامت کے احد الاحد الاحد کی آوازیں آ رہی ہیں، آپ جاتے تھے پاس، کیا یہ تمہیں کیوں ستاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں مجھے اس لیے اذیت دیتا ہے، مجھ سے زیادہ کام بھی لیتا ہے، مجھے کھانا بھی نہیں دیتا، اور مجھے ستاتا ہے کیونکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو مانتا ہوں، وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں، یہ بتوں کو نہیں مانتا، اس لیے مجھے ایذا دیتا ہے۔ دل آپ کا بہت دکھتا تھا اس پہ۔ آخر ایک دن وہ پیمانہ صبر لبریز ہوا اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم میں پہنچے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعد ازاں صدیق پیش مصطفیٰ، صدیق اکبر بارگاہ رسالت میں پیش ہوئے اور گفت حال آن بلال با وفا، اور جو وہ دیکھتے تھے وہ بیان کیا کہ حضور وہ بلال تو اس طرح پس رہا ہے، اس طرح اس کو اذیت دی جا رہی ہے اور تشدد ہو رہا ہے، کہاں فلک پیمائے میمو فال چست، این زمان در عشق و اندر دام تست، کہ وہ بلال جس کی شان عظمت اتنی بلند ہے اور اسلام کو قبول کر چکا ہے، صرف اس کی پاداش میں اس کو ستایا جا رہا ہے، اب وہ عشق کے، آپ کی محبت کے دام میں قید ہو چکا ہے، غیر خوبی جرم یوسف چیست، بس دیکھیے کہاں جوڑا اس کو، حضور یوسف علیہ السلام کے جرائم میں سوائے کمال خوبی حسن کے کیا تھا؟ سبحان اللہ، کیا تشبیہ دی بلال کو یوسف علیہ السلام کے ساتھ، یہ مولانا کا کمال، سبحان اللہ، مولانا ہی کر سکتے ہیں، مولانا ہی کر سکتے ہیں، آج تک کسی نے یہ تشبیہ بلال کو یوسف سے ملایا، ایک دنیاوی طور پہ بھی حسن کی علامت، یہ بھی، اور یہ سیاہ کمال کر دیا، غیر خوبی جرم یوسف، تشبیہ کیا دی ہے، حق ادا کر دیا، کہ چرا تو یاد نہیں آ رہی ازاں لالا زارو جو عبارو گلستان، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اب وہ منظر کشی سے پیش کی تو آپ کا بھی دل دکھا کہ میرے عشق اور میری محبت اور میرے دین کو قبول کرنے کی وجہ سے اس کو ستایا جا رہا ہے، تو کہا کہ کیا کیا جائے؟ صدیق اکبر نے کہا جی میرا تو ارادہ ہے میں اس کے پاس جاؤں، وہ بھی بہت بڑا تاجر تھا امیہ بن ابی خلف، تو میں اسے ڈیل کرتا ہوں، آفر کرتا ہوں، اس کی قیمت بتاؤ تو میں اس کو آزاد کرواؤں گا۔ فرمایا صدیق سنو، جب وہاں جاؤ گے مصطفیٰ گفتش کے اقبال جو در خریدن می شوم انباز تو، فرمایا اے نیک وقت جب تو اس کو خریدنے جائے تو میں بھی تیرے ساتھ شامل ہوں۔ علامہ صاحب یہیں سے واپس آئیں گے، چونکہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ میں جاؤں گا خریداروں میں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کس طرح سے اس واقعے کو بیان کیا مولانا روم۔ ناظرین گرامی، وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کا جسے بہت ہی کم وقت میں آپ لوگوں نے پذیرائی بخشی ہے، اور کیوں نہ بخشے، چونکہ آپ کو جو ہمارا جو سوشل میڈیا سیل ہے وہ بڑی محبت سے، بڑی محنت سے سارے جہان کی ویڈیوز دیکھ کر اور پھر ویڈیو سلیکٹ کرتا ہے۔ دیکھتے ہیں آج کون سی ویڈیو سلیکٹ کی ہے سوشل میڈیا سیل والوں نے۔ پہلے ہم بڑھیں گے سوشل میڈیا سیل کی طرف، اس کے بعد بریک پہ جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا
أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك حضرت آدم علیہ السلام کی دعا: اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان۔ ہم گفتگو کر رہے تھے علامہ صاحب مولانا روم کی مثنوی کا وہ حصہ جس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بہت ہی رنجیدہ ہوا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر، جب ان پر ظلم اور تشدد ہوتا تھا۔ پھر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور پھر میرے آقا نے کیا فرمایا، ہم اس موڑ پر تھے، میں چاہوں گا اس کو دہرا کے پھر آگے چلیں، کیونکہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ بلال حبشی کے خریداروں میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہو رہے ہیں جی، اور فرمایا کہ صدیق میں بھی تیرے ساتھ اس میں شامل ہوں، بلال کو خریداروں میں، اور تو میرا وکیل بن کے، نائب بن کے خریداروں میں۔ تو خوش ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور صدیق اکبر کو بھی شاباش دی، فرمایا مرحبا اے کان زر لا شک فی ذا کے کان را در زری نبوت شریک۔ فرمایا صدیق اکبر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سونے کی کان ہے، بہت بڑی شاباش کہ تو نے ایسا انتخاب کیا خریدنے کے لیے، اپنے دنیاوی سونے کے بدلے تو بلال جیسے کندن کو خرید رہا۔ تو پھر فرمایا کہ عشق ربانی است خورشید کمال، امر نور اوست خلقاں چن جلال۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی کا جو عشق ہے، اس کی جو محبت ہے، یہ کمال کا سورج ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور مخلوق کے اندر کوئی چیز اس کی ثانی نہیں۔ بہت خوش ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ زی قصہ تن گل برش گفت۔ یہ سن کر آقا علیہ السلام کے صدیق بلال کو خرید رہے ہیں، پھول کی طرح کھل اٹھے، رغبت افزوں گشت اورا ہم گفت، بہت رغبت ہوئی کہ ہاں ٹھیک ہے، اور اسی جوش میں فرمایا کہ ہاں اب اس کو خریدنا بھی ہے۔ اور بلال کا ایک وصف دیکھیے جو مولانا بیان کر رہے ہیں، بلال کون ہے؟ کو اسیر اللہ فی الارض آمد است، اللہ اکبر، بلال زمین میں اللہ کے قیدیوں میں سے ہے۔ صخرہ خشم عدو اللہ شد، دوسری خوبی کیا بیان کی کہ وہ اللہ کے دشمنوں کے تمسخر کا سبب بن رہا، اللہ کی نظر میں وہ جو اس کا امیہ بن ابی خلف ہے، اس کا بغض و عداوت اور بڑھ رہا ہے بارگاہ الہی میں، کیونکہ وہ اللہ کے دوست کو ستا رہا ہے، بلال کو تنگ کر رہا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کے امیہ بن خلف سے ڈیل کی، امیہ بن ابی خلف سے کہا کہ اس کو بیچو گے۔ پہلے تو اسی پہ اس نے تھوڑا سا طنز کیا کہ اس کا سودا کرنے آئے، مجھے بڑی حیرت ہے، تم ایسے تاجر ہو، تمہیں تو میرا تو تمہارے بارے میں بہت بڑا اعلیٰ خیال تھا، بہرحال ڈیل کرو۔ کیا لوگ اس بلال کا؟ اب اس نے اپنے حساب سے سوچ کے، وہ بھی بڑا تاجر تھا اور کاروباری آدمی تھا، اس نے کہا کہ آپ کے پاس ایک رومی غلام ہے نستور، تو وہ غلام لوں گا اس کے بدلے میں، اور جو کچھ اس غلام کی کسٹڈی میں اس کے سمیت۔ ایک نظر انہوں نے رکھی، ایک نظر اس نے بھی رکھی ہوئی تھی، تاجر تو تھا۔ ایسی ڈیل کی ہے تم نے، ایسے سودے غلام کے بارے میں؟ کیونکہ اسے تو جنس ہی سمجھ آ جاتا تھا، انسان تو سمجھتے نہیں۔ تو تم تو بزنس کی الف بے نہیں جانتے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ امیہ بن ابی خلف، یہ تو تیرا خیال ہے نا، میں بلال کو اپنی تاجرانہ نظر سے نہیں دیکھ رہا، میں تو بلال کو مصطفیٰ کی نظر سے دیکھ رہا۔ اچھا، وہ بھی آپ بتا رہے تھے بیچ میں جب اپنے بیٹے سے، وہ سور من حیات الصحابہ ایک کتاب ہے نا، اس میں تصویر کشی کی ہے، ایسا عجیب انداز میں وہ نقشہ کھینچا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے ایک ریگستان میں
پڑے ہوئے ہیں بلکہ باندھے ہوئے ہیں اور ان کے سینے پر ایک بہت بڑی چٹان رکھی ہوئی ہے اور یہ امیہ ابن خلف جو ہے نا وہ بار بار اس کو مار رہا ہے اور خود تھک جاتا ہے. اسی اثناء میں حضرت ابوبکر صدیق عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر چلے آ رہے ہیں. عبداللہ ابن مسعود نے یہاں جو ہے نا وہ پانی کی وہ جو مشکیزہ ہوتا ہے وہ جو خاص قسم کا وہ چھوٹا سا وہ لٹکایا ہوا ہے. یہ آ جاتے ہیں, وہ بھی غصے میں ہانپ رہے. تو اس نے کہا کہ اب کیا کرنا ہے اس کو مار مار کے, آپ مجھے بیچ دو. تو وہ پہلے ذرا وہ تلملا جاتا ہے اور ذرا سا جو ہے نا وہ ہکلانے لگ جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ کتنے میں لوگے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کتنے میں لوں گا, اس کی قیمت کا تو خیر وہ الگ بات ہے, آپ کتنے میں دو گے, آپ بولو آپ کا مطالبہ کیا ہے. تو وہ پھر کہتا اس طرح کہہ کے وہ کتاب میں یہی لکھا ہے, کنفیوز ہے. ہاں کنفیوز ہے. 40 اوقیہ 40 اوقیہ میں 40 اوقیہ بہت بڑی چیز ہے. وہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ ابوبکر صدیق کہے گا ڈرے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے اوکے. انہوں نے کہا نام 40 اوقیہ. یہ کہہ کے سب حیران ہو گئے اور اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا سیدھا ہاتھ ان کی طرف نیچے کر دیا اور وہ بڑی مشکل سے کراہتا ہوا جو ہے نا وہ اٹھا اور عبداللہ ابن مسعود نے ان کے منہ میں پانی ڈال دیا. اور وہ کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اٹھایا, پھر زور سے کہا احد 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 احد. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ناظرین, اب وقت ہوا ہے ہمارے اس سیگمنٹ کا جو آپ کا سیگمنٹ ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کا سیگمنٹ ہے اور اسی لیے ہمیں بھی بہت محبوب ہے کیونکہ یہ آپ کا سیگمنٹ ہے. اور جس طریقے سے آپ نے ہمیں ہزاروں کی تعداد میں بہت ہی مختصر وقت میں ویڈیوز بھیجی ہیں, ایسے ہی ویڈیوز آپ ہمیں بھیجتے رہیے. اور یہ مت بھولیے کہ نیکی کر کے دریا میں ڈالنا چاہیے, مگر یہ بھی یاد رکھیے کہ نیکی کر کے فیس بک پہ اس لیے ڈالیں گے کہ ترغیب ہو سکے. جیسے کہا گیا ہے نا کہ دکھا کر اور درپردہ خرچ کرو, تو دکھا کر بھی کچھ کام کرنے چاہیے, کچھ درپردہ کرنے چاہیے. پیش نظر صرف نیت یہ انما الاعمال بالنیات, پیش نظر صرف یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو ترغیب ملے گی تو یقیناً اس کا بھی ثواب ملے گا. تو دیکھتے ہیں کہ آج نیکی کر کے فیس بک پہ کیا ڈالا جا رہا ہے. بڑھتے ہیں ہمارے سیگمنٹ کی طرف, نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال, اور پھر بریک کی طرف جائیں گے. السلام علیکم. ماہ رمضان ہے, بہت دھوپ, بہت گرمی ہے, اس میں روزہ رکھنا ہی نہیں, کسی کی مدد کرنا بھی ایک نیکی ایک عبادت کا حصہ ہے. فار ایگزامپل کسی کو لفٹ دے دینا. ابھی ایک صاحب یہاں سے جا رہے ہیں, ان سے میں پوچھتا ہوں ان کو جانا کہاں ہے, تو شاید میں ان کے کسی کام آ جاؤں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کہاں جائیں گے آپ؟ میں پنجاب کالونی تک. تو آ جائیں, میں آپ کو وہاں ڈراپ کر دیتا ہوں, مجھے بھی وہیں جانا ہے. اچھا اچھا چلے ٹھیک ہے. میں رمضان کا مہینہ ہے, بہت دور پہ. شکریہ بھائی صاحب آپ کا, آپ نے لفٹ دی.